علیکم، میں ہوں افشاں ذکی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان .tv۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ حکومت اور JUIF کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، دھرنا ختم کرانے کے لیے حکومت کی بھرپور کوششیں جاری۔ قاف لیگ اور JUIF میں ایک اور رابطہ، فضل الرحمان اور چودھری پرویز الہی کے درمیان 2 روز میں چوتھی ملاقات۔ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ، آزادی مارچ 2 روز کے بعد نیا رخ اختیار کرے گا۔ سربراہ رہبر کمیٹی اکرم درانی کی پریس کانفرنس، کہا کہ حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز ہیں، تاہم مناسب وقت پر رہبر کمیٹی اپنے فیصلوں سے آگاہ کرے گی۔ کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ کہا بھارتی حکومت ہندو توا کے نظریے پر گامزن ہے، بھارت کی جانب سے کشمیر کے نئے نقشے کو مسترد کرتے ہیں۔ کسے معلوم 9 نومبر تک حکومت رہے گی یا نہیں؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کرتارپور راہداری کی افتتاح سے متعلق سوال پر تبصرہ۔ کہا یہاں راتوں رات ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کا یقین نہیں ہوتا، مسائل کا حل مذاکرات ہیں، پہل کرنا لچک دکھانا حکومت کی ذمہ داری ہے، وزراء کے بیان ماحول مزید خراب کر رہے ہیں۔ آزادی مارچ سے حکومت اور اسلام آباد کو کوئی خطرہ نہیں، مولانا فضل الرحمان کے بیانیے سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، وفاقی وزیر فواد چودھری کی تنقید۔ کہا اپوزیشن کی دھرنے میں لیڈرشپ گھر پر حلوہ کھا رہی ہے، نواز شریف وہ پہلے مریض ہیں جو تشویشناک حالت میں اسپتال کے بجائے گھر چلے گئے۔ نواز شریف جاتی عمرہ میں اپنی رہائش گاہ میں زیر علاج، سابق وزیر اعظم کے لیے انتہائی نگہداشت یونٹ بنا دیا گیا۔ نواز شریف کو ڈاکٹرز کا کچھ دن کے لیے سیاست سے پرہیز کا مشورہ، سابق وزیر اعظم پر سیاسی ملاقاتوں پر پابندی عائد۔ اسحاق ڈار کی اہلیہ جائیداد تحفے پہ ملنے کا ثبوت پیش نہ کر سکیں، نیب کو سابق وزیر خزانہ کی جائیداد نیلامی کی اجازت مل گئی، احتساب عدالت نے تبسم اسحاق ڈار کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان آخری T20 کل پرتھ میں کھیلا جائے گا، آسٹریلیا کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ گرین شرٹس کی پریکٹس سیشن میں شرکت، شاہین میچ جیت کے سیریز برابر کرنے کے لیے پرعزم۔ بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو کا کرتارپور راہداری کی ابتدائی تقریب میں شرکت کا اعلان، سینیٹر فیصل جاوید کو ٹیلی فون۔ حکومت پاکستان خصوصاً وزیر اعظم سے اظہار تشکر، کہا دربار صاحب کی ابتدائی تقریب میں شرکت کے لیے بے قرار ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ newspakistan.tv۔